صلاح الدین ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ وہ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحین میں سے ایک ہیں۔ وہ 1138 میں موجود عراق کے شہر تقریت میں پیدا ہوئے۔ ان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار بکر پر حکومت کی۔ صلاح الدین ایوبی کو بہادری، فیاضی، حسن خلق، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ بیشتر عیسائی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ صلاح الدین کو فاتحین بیت المقدس کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 میں یورپ کی متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس ان سے بنے۔ سلطان صلاح الدین نسلاً کرد تھے۔ وہ 1138 میں کردستان کے اس حصہ میں پیدا ہوئے جو اب عراق میں شامل ہے۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے یہاں ایک فوجی افسر تھے۔ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں صلاح الدین ایوبی بھی موجود تھے اور اس کے سپہ سالار شیر کوہ صلاح الدین ایوبی کے چچا تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی کو 564 ہجری میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ اسی زمانے میں 569 ہجری میں انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد چونکہ اس کی کوئی لائق اولاد نہیں تھی، اس لیے صلاح الدین ایوبی حکمرانی پر صلاح الدین اپنے کارناموں میں نور الدین زنگی پر بھی بازی لے گئے۔ ان میں جذبہ جہاد کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس کی فتح ان کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ مصر کے بعد صلاح الدین نے 1182 تک شام، موصل، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ اسی دوران صلیبی سردار رینالڈ کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح ہو چکا تھا، جس کی روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی ثابت ہوا۔ صلیبی بدستور اپنے اشتعال انگیزوں میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قافلوں کو برابر 1186 میں عیسائیوں کے ایک ایسے ہی حملہ میں رینالڈ نے یہ جسارت کی کہ بہت سے دیگر عیسائی امراء کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے کئی اقدامات کیے اور فوراً رینالڈ کا تعاقب کرتے ہوئے حطین میں اسے جا لیا۔ سلطان نے یہیں دشمن کے لشکر پر ایک ایسا آتش گیر مادہ ڈلوایا جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس آتشی ماحول میں 1187 کو حطین کے مقام پر تاریخ کی خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجے میں 30,000 عیسائی ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ رینالڈ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کیا۔ اس جنگ کے بعد اسلامی افواج عیسائی علاقوں ایک مرتبہ صلاح الدین ایوبی کے نچلے دھڑ میں پھوڑے ہو گئے، جن کی وجہ سے وہ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے تھے، لیکن اس حالت میں بھی جہاد کی سرگرمی میں فرق نہ آیا۔ صبح سے ظہر تک اور عصر سے مغرب تک برابر گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھتے۔ ان کو خود تعجب ہوتا تھا اور اکثر کہا کرتا تھا کہ جب تک گھوڑے کی پیٹھ پر رہتا ہوں ساری تکلیف دور ہو جاتی ہے اور اس سے اترنے سے پھر تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ مسیحیوں سے صلح ہو جانے کے بعد صلاح الدین نے عیسائیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دے دی۔ اجازت ملنے پر یورپ کے زائرین جو برسوں سے انتظار کر رہے تھے اس کثرت سے ٹوٹ پڑے کہ شاہ رچرڈ کے لیے انتظام قائم رکھنا مشکل ہو گیا اور اس نے سلطان سے کہا کہ وہ اس کی تحریر اور اجازت نامے کے بغیر کسی کو بیت المقدس میں داخل نہ ہونے دے۔ سلطان نے جواب دیا، زائرین بڑی بڑی مسافتیں طے کر کے زیارت کے شوق میں آتے ہیں، ان کو روکنا مناسب نہیں۔ سلطان نے نہ صرف یہ کہ ان زائرین کو ہر قسم کی آزادی دی بلکہ اپنی جیب سے لاکھوں زائرین کی خاطر مدارات، راحت، آسائش اور دعوت کا انتظام بھی کیا۔ صلاح الدین کا غیر مسلموں سے سلوک عین اسلامی تعلیمات کے مطابق تھا اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کے حقوق بھی اسی طرح محفوظ ہوتے ہیں جس طرح مسلمانوں کے۔ نور الدین کی طرح صلاح الدین کی زندگی بھی بڑے سادہ تھی۔ ریشمی کپڑے کبھی استعمال نہیں کیے اور رہنے کے لیے محل کی جگہ معمولی سا مکان پسند فرماتے۔ قاہرہ پر قبضے کے بعد جب اس نے فاطمی حکمرانوں کے محلات کا جائزہ لیا تو وہاں بے شمار جواہرات اور سونے چاندی کے برتن جمع تھے۔ صلاح الدین نے یہ ساری چیزیں اپنے قبضے میں لانے کی بجائے بیت المال میں داخل کرا دیں۔ محلات کو عام استعمال میں لایا گیا اور ایک محل میں عظیم الشان خانقاہ قائم کی گئی۔ فاطمیوں کے زمانے میں مدرسے قائم نہیں کیے گئے تھے۔ شام میں تو نور الدین کے زمانے میں مدرسے اور شفا خانے قائم کیے گئے، لیکن مصر ابھی تک ان سے محروم تھا۔ صلاح الدین نے یہاں کثرت سے مدرسے اور شفا خانے قائم کیے۔ ان مدارس میں طلباء کے قیام طعام کا انتظام بھی سرکار کی طرف سے ہونے لگا۔ قاہرہ میں صلاح الدین کے قائم کردہ شفا خانے کے بارے میں ایک سیاح ابن جبیر لکھتا ہے کہ یہ شفا خانہ ایک محل کی طرح معلوم ہوتا ہے جس میں دواؤں کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ اس نے عورتوں کے شفا خانے اور پاگل خانے کا بھی ذکر کیا۔
599 हिजरी में सलाहुद्दीन इंतकाल कर गए। उन्हें शाम के मौजूदा दारुल हुकूमत दमिश्क की मशहूर ज़माना उमवी मस्जिद के नवाह में सपर्द खाक किया गया। सलाहुद्दीन ने कुल 20 साल हुकूमत की। मुअर्रिख इब्न खलकान के मुताबिक उनकी मौत का दिन इतना तकलीफ दे था कि ऐसा तकलीफ दे दिन इस्लाम और मुसलमानों पर खुलफाए राशिदीन की मौत के बाद कभी नहीं आया। मौजूदा दौर के एक अंग्रेज़ मुअर्रिख लैन पोल ने भी सुल्तान की बड़ी तारीफ की और वो लिखते हैं कि उसके हम असर बादशाहों और उसमें एक अजीब फ़र्क ये था, बादशाहों ने अपने जालो जलाल के सबब इज़्ज़त पाई और उसने अवाम से मोहब्बत और उनके मामलात में दिलचस्पी लेकर हल दिल अजीज़ी की दौलत कमाई। सलाहुद्दीन की कायम करदा हुकूमत उसके वालिद नजमुद्दीन के नाम पर अयूबी कहलाती थी। सलाहुद्दीन अगरचे एक दानिशमंद और काबिल हुक्मरान थे, लेकिन वो खुद को उस रिवाजी तसव्वुर से आज़ाद ना कर सके। खिलाफत के हकीकी तसव्वुर को अब मुसलमान माशरा इस हद तक बुला चुका था कि नूरुद्दीन और सलाहुद्दीन जैसे हुक्मरान भी मलूकियत के अंदाज में सोचते थे। जानशीनी के मामले में सलाहुद्दीन ने वही गलती की जो सबसे पहले हारून रशीद ने की थी और सल्जूकियों के बाद भी तमाम हुक्मरान करते चले आ रहे थे। उसने ज़माना के गलत रिवाज के तहत अपनी सल्तनत 3 लड़कों में तकसीम कर दी। नतीजा ये हुआ कि ताकतवर सल्तनत तकसीम होकर कमज़ोर पड़ गई। फिर भी अयूबी ख़ानदान के उन चंद लायक हुक्मरानों में सलाहुद्दीन का भाई मलिक आदिल और उसका लड़का मलिक कामिल काबिल ज़िक्र है। मिस्र, शाम, हिजाज और यमन को तकरीबन 60 साल तक बड़ी हद तक मुतहद रखा। 648 हिजरी में अयूबी ख़ानदान की हुकूमत ख़त्म हो गई और उनकी जगह तुर्क गुलामों की हुकूमत कायम हुई जो ममलूक कहलाती थी।